نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر ایک نوجوان شخص تھا اور اس کا والد انتہائی امیر تھا، اور ایک دن اس کا والد کا انتقال ہو گیا اور وہ نوجوان شخص اس سارے مال کا وارث اور مالک بن گیا، اور وہ سارا مال عیش و عشرت میں اڑانے لگا، ضائع کرنے لگا۔ تو اس کی والدہ نے اسے بہت سمجھایا کہ یہ جو مال تو ضائع کر رہا ہے، اس کا تو نے اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے۔ تو ایسا کر، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں جا کر بیٹھ جایا کر اور ان سے کچھ دین سیکھ۔ اور وہ نوجوان شخص، اس نے اپنی والدہ کی بات کو نہیں سنا اور اس پر عمل بھی نہیں کیا۔ تو ایک دن ایک ایسا وقت آیا کہ وہ سارا مال اس سے ختم ہو گیا، اور بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں نے اسے آ گھیرا۔ تو وہ چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکتا۔ تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ آ کر مجھے کچھ دین سکھا جائے، مجھے توبہ کرنے کا طریقہ سکھا جائے۔ تو آپ کی والدہ چل کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ میرے بیٹے نے آپ کو بلایا ہے، معذرت کرتی ہوں، وہ چل کر آپ کے پاس نہیں آ سکتا، وہ بہت بیمار ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جانے سے انکار کر دیا، کہا کہ میرے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اور پھر اپنے بیٹے کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ پوری زندگی میں تجھے یہ کہتے رہی کہ حسن بصری کے پاس چلا جا اور ان سے کچھ دین سیکھ لے، توبہ کرنے کا طریقہ سیکھ لے، لیکن تو نہیں گیا، اور آج انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت اس بچے نے کہا، یا اللہ، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، سارا پیسہ عیش و عشرت میں اڑا دیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو حسن بصری کے بغیر بھی مجھے معاف کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ بات کہنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ دوبارہ عورت آئی، کہا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس نے پوری زندگی ایک نماز بھی نہیں پڑھی، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ تو جب وہ عورت دوبارہ اپنے گھر کی طرف چل پڑی، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ جب آپ کی آنکھ لگی تو غیب سے آواز آئی، اے حسن، فوراً جا کر اس نوجوان کا نماز جنازہ ادا کرو، اگر تم نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی تو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے وہ میں لے لوں گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کے اس عورت کے پاس آئے، کہا کہ خدا کے لیے مجھے آپ کے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے دیں، اگر میں نے ایسا کوئی کام نہ کیا تو اللہ رب العزت مجھے جو کچھ دیا ہے وہ سب لے لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کیسے اس نوجوان شخص کی توبہ کو قبول فرمایا، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے آپ کے جنازے کے لیے بھیجا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، التماس ہے کہ اللہ رب العزت سے فوراً توبہ استغفار کرے، جو گناہ ہو جائے اپنے رب کو پکارے، رب پکار کو سننے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔